عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب 2025 جس کی ہم نے نظم نمبر 5 مکمل کر لی ہے اور آج ہم نظم نمبر 6 شروع کر رہے ہیں۔ عنوان ہے وغیرہ۔ اس نظم کے شاعر پروفیسر انور مسعود ہیں اور جو کہ مزاحیہ شاعر ہیں۔ نظم شروع کرنے سے پہلے ہم ایک شاعر کا مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ پروفیسر انور مسعود کا اصل نام محمد انور اور علمی اور ادبی دنیا میں پروفیسر انور مسعود کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ موجودہ دور کے معروف شاعر ہیں جو اردو، پنجابی اور فارسی میں شعر کہتے ہیں۔ عوامی حلقوں میں انور مسعود اپنی طنزیہ مزاحیہ شاعری سے مشہور ہوئے۔ انور مسعود کی پیدائش 8 نومبر 1935 کو گجرات، پاکستان میں ہوئی، جبکہ لاہور سے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ جب 1947 میں فسادات شروع ہو گئے تو ان فسادات کے نتیجے میں یہ واپس گجرات شہر آ گئے، جہاں انہوں نے زمیندارہ کالج گجرات میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ایم اے فارسی کی ڈگری اورینٹل کالج لاہور سے گولڈ میڈل کے ساتھ حاصل کی۔ وہ پنجاب کے مختلف کالجوں میں پروفیسر رہے فارسی زبان کے۔ انور مسعود کو پنجابی، اردو اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ان کی تصانیف میں میلا اکھیاں دا جو کہ پنجابی کی تصنیف ہے اور جس کو پنجاب رائٹرز گلڈ انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ پھر ہے شاخ تبسم، غنچہ پھر لگا کھلنے، میلی میلی دھوپ، ایک دریچہ ایک چراغ، قطع کلامی، یہ ان کے اردو شعری مجموعے ہیں۔ فارسی ادب کے چند گوشے یہ ان کے مقالہ جات ہیں۔ پھر ہے ہن کی کریے، یہ ان کا پنجابی کلام ہے جس پر ان کو ہجرا ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ ان کی جو تقریب کتاب ہے تعارفی مضامین کی، یہ اردو میں ہے اور درپیش جو مزاحیہ اردو شاعری ہے۔ پھر ہے بات سے بات، یہ اس میں مضامین شامل ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک طنز پوشیدہ ہے جو پڑھنے والے یا سننے والے کو ناگوار تو نہیں گزرتا بلکہ وہ اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تو ہو گیا شاعر کا ایک مختصر سا تعارف کہ پروفیسر انور مسعود جو ہیں انہوں نے مزاحیہ شاعری زیادہ کی ہے اور یہ جانے بھی مزاحیہ شاعری ہی کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ جو ہم آج نظم پڑھیں گے نا، یہ بھی ان کی ایک بہت ہی مزاحیہ شاعری ہے۔ تو بیٹا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طنز ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ طنز کسے کہتے ہیں۔ بیٹا زندگی کی مضحک، قابل گرفت اور تنفر انگیز پہلو پر مخالفانہ اور ظریفانہ تنقید اصطلاح میں طنز کہلاتی ہے۔ اب یہ شعر دیکھیں جو کہ طنز ہی سے متعلق ہے۔ 8-10 کی آنکھ پھوٹی، 8-10 کا سر کھلا، لو خطیب شہر کی تقریر کا جوہر کھلا۔ تو یہ ایک طنزیہ بات ہے، طنز ہے اور طنز یہ ہے۔ اب مزاح جو ہے، طنز و مزاح میں فرق ہے۔ مزاح کے لغوی معنی ہے، لفظی معنی جو ہے مذاق کے ہیں۔ جب ظرافت میں صرف خوش طبعی ہو تو اسے مزاح کہتے ہیں۔ مزاح سے متعلق جو شعر ہے، ان کا دروازہ تھا مجھ سے بھی سوا مشتاق دید، میں نے باہر کھولنا چاہا تو وہ اندر کھل گیا۔ یہ مزاح یعنی مذاق۔ تو شاعر جب بھی کسی سنجیدہ موضوع کو بات کرنا چاہتا ہے اور وہ بات دوسروں کو ناگوار لگے تو وہ اس کو ظریفانہ انداز میں یعنی طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں کر دیتا ہے جو کہ سننے والے کو بری نہیں لگتی۔ تو ایسی شاعری طنزیہ یا مزاحیہ شاعری کہلاتی ہے۔ اچھا، آپ کی کتاب میں یہ سوال ہے کہ مزاحیہ شاعری کسے کہتے ہیں؟ وہ شاعری جو دل کو خوش کرے، ہنسی پیدا کرے یا روزمرہ زندگی کی دلچسپ باتوں کو مزاحیہ انداز میں بیان کرے، اسے مزاحیہ شاعری کہتے ہیں۔ مزاحیہ شعر کس کس کو آتا ہے؟ جواب ہے اس کا کہ جو لوگ شاعری اور ادب سے محبت کرتے ہیں وہ مزاحیہ اشعار بھی خوب یاد رکھتے ہیں۔
یہ جو نظم ہم پڑھیں گے نا، اس کی حیت کیا ہے؟ یہ نظم غزل کی حیت میں لکھی گئی قطع بند نظم ہے۔ آگے آپ کو میں قطع کی تعریف بتاؤں گی تو وہ کیا ہوتی ہے۔ اس نظم کا ماخذ دیکھ لیتے ہیں۔ اس نظم کا ماخذ ہے دیوار گریائے اشعار کے پیچھے۔ تو نظم کا نام وغیرہ، حیت اس کی غزل، اور ماخذ اس کا دیوار گریائے اشعار کے پیچھے، اور اس کے شاعر ہیں پروفیسر انور مسعود۔ جب آپ اس کا لکھتے ہیں حوالہ سخن تو یہ آپ اس میں لکھیں گے شروع میں۔ اب غزل کی تعریف دیکھتے ہیں کہ غزل کہتے کسے ہیں، کیونکہ یہ نظم جو ہے یہ تو غزل کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ تو غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی ایسی قسم جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے شعر میں موسیقی اور ترنم ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک الگ اکائی ہوتا ہے۔ جدید غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ حیات و کائنات، اخلاق اور تصوف کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ اگر غزل کے تمام اشعار ایک ہی موضوع پر ہوں تو اسے غزل مسلسل بھی کہتے ہیں۔ غزل میں سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ غزل جو ہے اس کے بنیادی عناصر کون کون سے ہیں، یعنی غزل جب وہ لکھی جاتی ہے تو اس کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں۔ مطلع ہوتا ہے، مقطع ہوتا ہے اس میں، پھر اس میں قافیہ ہوتا ہے اور اس میں ردیف ہوتا ہے۔ کسی بھی غزل کے لیے یہ 4 اجزائے ترکیبی لازمی ہوتے ہیں، اس کے بغیر غزل نہیں لکھی جاتی۔ اب جو ہم پڑھیں گے نا قطع بند کیا ہے، اگر تو اس میں مطلع اور مقطع نہ ہو، کسی غزل میں جب مطلع اور مقطع نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قطع بند ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قطع بند ہے، یہ غزل نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ حیت میں تو لکھی گئی ہے وغیرہ، جو نظم ہے غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے، لیکن اس میں مطلع اور مقطع جب نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے بند ہے، ترکیب بند ہے۔ اچھا، قطع کی تعریف۔ قطع ایسی نظم جو غزل کی حیت میں تو لکھی جاتی ہے اور عموماً مطلع اور مقطع کے بغیر ہوتی ہے، اسے قطع کہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایسی نظم جس میں ایسا قطع وہ ہوتا ہے جس میں مطلع اور مقطع نہ ہو۔ اور قطع بند کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ قطع جو غزل کے درمیان میں آتا ہے اسے قطع بند کہتے ہیں، یعنی 4 قطع 2 یا 2 سے زائد اشعار پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی علامت کاف ہوتی ہے، یعنی 2 شعر ہوں گے یعنی 4 مصرے، یا 4 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نظم وغیرہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس نظم میں شاعر نے ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جن میں منافقانہ رویے اور عہدے داران کی ناانصافیاں ہیں۔ اپنی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ ڈالنے کی عادت، نثر کو شاعری کہہ دینا، جمہوریت کی مخالفت کرنا، نئی نسل کے بے ڈھنگے لباس کو خوبصورت طنز کا نشانہ بنانا، یہ اس نظم وغیرہ کا مرکزی خیال ہے۔ تو میں نے آپ کو نظم شروع کروانے سے پہلے ہی اس کا مرکزی خیال بتا دیا کہ یہ کس حیت میں لکھی گئی ہے اور قطع بند کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتا دیا۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ اشعار پر 2 یا 2 سے زیادہ اشعار ہوں اور اس میں ایک موضوع مکمل ہو جائے اس کو قطع بند کہتے ہیں۔ قطع کی تعریف کا آپ کو بتا دی کہ جب اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا، مطلع اور مقطع نہیں ہوتا تو وہ قطع بند کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس پوری نظم کی تشریح کریں گے اور فنی محاسن جانیں گے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔